میں اکثر مجھے مطلب کہا جاتا ہے کہ آپ یہ نعت سنائیں. گل از رخ خطا، گل از رخ خطا، نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را، بلبل ز تو آموختم شیرین سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را، گل از رخت آموختم. از جامی بیجار رسانید سلام، از جامی بیجار رسانید سلام، بر درگاہ دربار، بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را، بلبل ز تو آموختم شیرین سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را، ہر کس کے لب لال تو را دیدہ بد گفت، ہر کس کے لب لال تو را دیدہ بد گفت، تو جام رسانی، تو جام رسانی، ویسے قرانی را قرانی را قرانی را قرانی را، بلبل ز تو آموختم. جی آ جائے ابھی آپ میں سے کوئی، یا وہی اپنی نشست پر ہی بیٹھے بیٹھے. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ.
نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ۔ بہترین، بہت بہترین، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ آپ لوگ آنے والے کل کا مستقبل ہیں اور بہترین مستقبل ہیں۔ علامہ اقبال کو بھی بزرگ نسل سے کوئی خاص امید نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ خود کو جو ہے وہ نوجوانوں کا شاعر سمجھتے تھے، اس لیے آپ کو ان کی شاعری میں امید اور رجائیت ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے ایسے ان کے افکار ہیں جس میں وہ مسلمانوں کا تقابل جو گزشتہ مطلب تاریخ ہے اس کا تقابل موجودہ دور کے مسلمان سے کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں میں ایک موٹیویشن پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ خود کہتے ہیں، ایک خطاب کرتے ہیں، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ مسلمان دیکھیں، مسلمانوں کی ایک بڑی ہسٹری، بہترین ہسٹری رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب مسلمانوں نے اپنے یعنی مقصد کو بھلا دیا تو جب وہ فطرت یعنی قدرت اور فطرت سے کے خلاف چلے، وہ دور ہو گئے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اسلام کی پاسداری انہوں نے چھوڑ دی، تو پھر جو ہے وہ تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ بحیثیت اسٹوڈنٹس اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، وقت کی قدر کریں، ضائع نہیں کریں وقت کو، ٹھیک ہے۔ اپنے فرائض کی ادائیگی بطور اتم کریں، ادب کریں اپنے اساتذہ کا، جو شاگرد اپنے استاد کی عزت کرتا ہے ہمیشہ کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہارون رشید کے بیٹے، آپ نے سنے ہوں گے یہ واقعات کہ انہوں نے مطلب ایک استاد کی شاگردی میں انہیں دیا، اور جب وہ مسجد سے نکل رہے تھے تو ہارون رشید منظر دیکھ رہے تھے کہ بیٹے نے ایک جوتی آگے کی ان کے آگے کی، ٹھیک ہے، اور دوسری جوتی جو ہے وہ پیچھے لے کر کھڑے رہے۔ گھر پہنچے تو بڑے ناراض ہوئے اپنے بیٹے سے، کہنے لگے ابا جان کیا ہوا، میں تو استاد کے لیے کھڑا تھا ادب کے مطلب ان کے ادب میں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم نے دونوں جوتے سامنے رکھنے تھے کہ استاد کس پاؤں میں کون سی جوتی ڈالتا ہے پہلے، یہ استاد کا ادب ہے اور مقام ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب صفحہ قائم کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دیتے تھے۔ اچھا، ان کی تعلیم کا مرکز و محور کیا تھا؟ ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ صفحہ کی، اس میں دن بھر تو ساری محنت مزدوری کرتے تھے، رات کے وقت وہ اتنے متن گوش ہوتے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ پرندے بھی ان کے کندھوں پر آ کر بیٹھ جائیں تو وہ کسی قسم کی حرکت ان میں نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ استاد کا ایک ادب ہوتا ہے بیٹا، معلم کی ایک فضیلت ہے اور ان کا ایک درجہ ہے اور ان کا ایک مقام ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی یہی توقع کی جاتی ہے کہ آئندہ آپ بھی اپنے آپ کو پہچانیں گے، ٹھیک ہے، مقاصد سے دور نہیں ہٹیں گے، جو پہلے آپ کی پریورٹیز ہیں پہلے آپ ان کو پورا کریں گے۔ یہ جو موبائل کی ایک ووٹ ڈال دی گئی ہے، ہمارے اس پر حاوی کر دیا گیا ہے اس نے ہمارا بہت سارا وقت لے لیا ہے، ٹھیک ہے، بچہ کتاب سے بہت دور ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس مطلب وہ چیز کوئی نہیں ہوتا، سارا دن آپ لوگ اس میں پڑ گئے ہیں، آپ کو یہ چیز ایون آپ نے جو ہے وہ اپنی ارکان یعنی فرائض کو بھی بھول جاتے ہیں، ہے نا، یہی ہوتا ہے نا، آپ کہتے تھوڑی دیر کے لیے موبائل دیکھیں اس کے بعد پھر نماز وغیرہ پڑھیں گے، ہے نا، اور اس چکر میں آپ کی نماز بھی چلی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، وقت کی قدر کریں، آپ اپنی احساس ذمہ داری کو پہچانیں،
دل لگا کر علم حاصل کریں اور پھر کچھ شک نہیں کہ آپ لوگ کامیاب نہ ہوں. ٹھیک ہے.